انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی عالم ہے اور یہی جو ہمارے سامنے مخلوقات موجود ہیں، خداوند متعال نے صرف انہی کو پیدا فرمایا ہے، اگرچہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ احادیث جو ہیں وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے تفسیر نور الثقلین کے اندر نقل ہوئی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے توحید شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کے اندر بھی نقل ہوئی ہے، جس کے اندر آخری جملے میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ جس طرح تم آخری عالم کی مخلوق ہو، اسی طرح تم آخری آدم کی بھی مخلوق ہو، یعنی کہ گویا اس عالم کی سب سے پہلی شخصیت کو آدم کہا جاتا ہے، اس عالم کی سب سے پہلی شخصیت کو آدم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال پھوٹتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جب اتنے عالم گزر چکے ہیں، یقیناً وہاں بھی مخلوقات موجود ہوں گی، گرچہ ان کی تفاصیل جو ہے وہ تاریخ کے اندر تفصیل کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن خود اس عالم کی تفصیل ملتی ہے کہ اس عالم میں آدم علیہ السلام سے قبل مخلوقات موجود تھیں۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ تاریخیں بعد میں لکھی گئیں، پورے وثوق کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعاً اور کاملاً بالکل اسی طرح کا ہے وہ حالات اور واقعات ہوں گے، لیکن چونکہ تاریخ دانوں نے ان کو اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے، تو صرف استفادے کے لیے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے پہلے تفسیر صافی کے مطابق کہ اللہ عز و جل نے جن اور نسناس یہ دو مخلوقات پیدا فرمائی تھیں، جن اور نسناس، جن کی اپنے اپنے مقام پر تشریحات بھی موجود ہیں کہ جن ایک ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو حالات اور زمان کے مطابق اپنے جسم میں مختلف کیفیات کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں، جسم لطیف رکھتے ہیں، اور نسناس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کا آدھا دھڑ تو انسانی ہو لیکن آدھا جو ہے وہ حیوانی ہو، اور یہ ممکنات میں سے کوئی بعید بات بھی، اور یہ ہمارے معاشرے میں میرے خیال میں آج کل بھی کچھ ایسی تصاویر بھی پائی جاتی ہیں کہ ایک انسانی سر ہوتا ہے اور دھڑ جو ہے پیچھے گھوڑے کا یا کسی جانور کا لگتا ہے۔ المختصر یہ کہ پہلے بھی جو مخلوقات موجود تھیں ان کا ذکر دو جو ہے وہ جنسوں کے اندر کیا جاتا ہے، یا تو جن تھے یا نسناس تھے۔ اور یہاں ایک اور بہت ہی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کے جو جہاں سے ابتدا ہوئی حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جنات کی ابتدا بھی ہوئی ہے، اور جنات کی ابتدا جہاں سے ہوئی اس کو ابو الجن کہتے ہیں، اور اس کا نام تاریخ میں لسوما ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس طرح سے ہمارے آباء و اجداد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، ان جنات کی نسل جو ہے وہ ابو الجن یعنی کہ لسوما سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ مختلف اقوام آتی رہیں، اور مختلف زمانوں کے اندر کہیں 60,000 سال کا عرصہ لکھا ہے، کہیں 40,000 سال کا عرصہ لکھا ہے، کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو بھی مکلف قرار دیا تھا، اور وہ خداوند متعال کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے تھے، لیکن جب وہ قوم سرکشی پہ آتی تھی تو خداوند متعال ان کو نیست و نابود کر دیتا تھا۔ اسی طرح مختلف لوگ آتے رہے، حتیٰ کہ تاریخ میں ان کے نام بھی ملتے ہیں، حاموس کا نام ملتا ہے، تارتوس کا نام ملتا ہے، اس طرح مختلف نام ملتے ہیں جو آخر میں جو نیک افراد بچ جاتے تھے، ان کے علاوہ باقی جو مخلوق تھی وہ نیست و نابود ہو جاتی تھی، انہی نیک افراد میں سے کسی ایک شخص کو خداوند متعال جو ہے وہ باقی لوگوں کی سرپرستی عطا کرتا تھا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ آخر میں جو قوم جنات، آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو آخری جو مخلوق کا جو مرحلہ تھا، اس کے اندر جب اللہ نے عذاب نازل کیا تو کچھ بچے جو نابالغ تھے ان کو خداوند متعال نے فرشتوں کے ذریعے اپنی حفاظت میں لے لیا، اور انہی جو مخلوقات میں سے جو نابالغ بچے تھے ان میں سے ایک جن کا نام ملتا ہے عزازیل۔ اس عزازیل نے بالغ ہونے کے بعد اس قدر خدا کی عبادت کی کہ فرشتوں کے نزدیک بھی ایک مقام اور مرتبہ پا لیا، حتیٰ کہ فرشتوں کو خود کہنا پڑا کہ خداوندہ یہ تیرے بندہ کتنا عبادت گزار ہے، اس کے درجات بلند فرما۔ کہتے ہیں عبادت کے بعد اس کے درجات بلند ہوئے، آسمانوں پہ اٹھائے جانے لگا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آسمان ہفتم تک اس عزازیل کی کیا ہے وہ رسائی ہو چکی تھی۔ یعنی بڑی بات ہے کہ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی کہ فرشتوں کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اس نے آپ کی اتنی زیادہ بندگی کی۔ اور کچھ افراد جو مختلف جگہ پہ جو چھپ کر جو بچ گئے تھے، جب وہ باہر آئے اور انہوں نے اپنی نسل کا آغاز کیا تو وہ جب سرکشی پہ اتر آئے تو خداوند متعال نے اسی عزازیل کو فرشتوں کی سرکردگی میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں
کہ یہی وجہ تھی کہ فرشتوں نے خداوند متعال سے کہا تھا کہ اے خداوندہ کیا تو ایک ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد بپا کریں گے؟ گویا کہ وہ فرشتے پہلے سارا وہ منظر دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے جو مخلوقات آباد ہوئی ہیں، جن جو آباد تھے، نسناس آباد تھے، انہوں نے اپنے قتل و غارت کی اور بہت خون ریزی ہوئی، اور اسی منظر کے وجہ سے انہوں نے خداوند متعال سے کہا تھا کہ میرے اللہ، پہلی مخلوق بھی جو خون ریزیاں اور اس قسم کے فسادات کر چکی ہے، اب تو دوسری مخلوق پیدا کرنے والا ہے تو وہ بھی اسی طرح کرے گی۔ لیکن اس کا جواب اللہ نے یہ کہہ کے دے دیا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں آپ بیان فرما رہے تھے، اور واقعاً ہے بھی اسی طرح سے کہ آج بھی جو انسانی تحقیقات ہیں وہ اسی طرف پیش رفت کر رہی ہیں کہ اور انہی دریافتوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ انسان پہلی مخلوق نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات جو ہیں وہ اس روئے زمین پر موجود رہی ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور چیز جو سیکھنے کی اور سمجھنے کی سامنے آتی ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ انسان صرف یہ نہیں ہے کہ دولت کے آنے سے مغرور ہو جاتا ہے، صرف حکومت کے آنے سے مغرور ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کو بعض اوقات اس کا کوئی نیک کام بھی غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے کہ زیادہ عبادت کرنے سے اس میں غرور آ گیا۔ باقاعدہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ 4000 سال سے زیادہ عرصہ ابلیس نے ہے خدا کی عبادت کی۔ تو اس لیے ان تمام پہلوؤں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب میں سلسلہ گفتگو کو حسین علی ہاشمی صاحب